جدید ہتھیار جس جنگ میں بھی استعمال کیے گئے، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ چاہے دوسری عالمی جنگ کی بات کریں، جس میں پہلی بار بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جوہری ہتھیار استعمال کیے گئے، یا پھر ظہیر الدین محمد بابر کے اس حملے کا جو انہوں نے ہندوستان پر کیا۔ ہندوستان میں مغل حکومت کے قیام کا سہرا بھی جدید ہتھیاروں کے سر ہی ہے۔ جب سن 1526 میں پانی پت کے میدان میں کابل کے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے دلی سلطنت پر متمکن ابراہیم لودھی کی 10 گنا بڑی فوج کے خلاف توپ کا استعمال کرتے ہوئے میدان مار لیا تھا۔ آج سے کوئی 500 سال قبل یہ تاریخ ساز جنگ لڑی گئی تھی، جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل ڈالی اور اسے وہ سب عطا کیا جس پر آج ہندوستان کو ناز ہے۔ مشہور مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں ظہیر الدین محمد بابر کی دلی سلطنت کے فرما رواں ابراہیم لودھی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو نہایت اہم قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح سلطنت عثمانیہ نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جنگ جیتی، اسی طرح بابر نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی، اور پانی پت کی جنگ جیتی۔ بابر نے جب کابل سے ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا اور دریائے سندھ کو پار کیا، تو دلی کے تخت پر براجمان ابراہیم لودھی کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں خطرے کا احساس ہوا، اور بابر کو شکست دینے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، جس میں ہاتھیوں کا ایک بڑا قافلہ بھی شامل تھا۔ ابراہیم لودھی کی فوج میں ہاتھیوں کا قافلہ بھی شامل تھا۔ تاریخ دان RP ترپاٹھی اپنی کتاب سلطنت مغلیہ کا عروج و زوال میں لکھتے ہیں کہ اس سے قبل پنجاب کے علاقے میں وہاں کے گورنر دولت خان لودھی نے بابر کی فوج کو منتشر اور کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، جس پر انہیں ابراہیم لودھی کا ایک مکتوب ملا، جس میں ان کی سرزنش کی گئی تھی کہ انہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، جسے دولت خان لودھی کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غازی خان کے فرار ہونے اور دولت خان کی جانب سے شکست قبول کرنے کے نتیجے میں بابر نے بغیر جنگ کے پنجاب پر قبضہ کر لیا، اور پھر بابر کی حوصلہ مند فوج دلی کی طرف کوچ کرنے لگی۔ بہرحال دلی سے تقریباً 25-30 کوس کی دوری پر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی کی فوج آنے والی بابر کی فوج سے تقریباً 10 گنا زیادہ تھی۔ یہ پانی پت کی ہی جنگ تھی جس نے بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور پہلی بار بارودی توپوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ بابر کی جنگی فہم و فراست۔ RP ترپاٹھی لکھتے ہیں کہ بابر کی فن جنگ کی معلومات بہت وسیع تھیں، اور انہوں نے منگولوں، ازبکوں
اور ایرانیوں کی جنگی تدابیر کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس غیر ملکی فوجی افسران بھی موجود تھے جو آتشیں اسلحے کے استعمال کا تجربہ رکھتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ پانی پت کی جنگ میں افغانوں کو پہلی مرتبہ ایک ایسے زبردست لشکر کا مقابلہ کرنا پڑا جو رسالوں اور آتشیں اسلحے سے پوری طرح آراستہ تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر نے جنگ کے میدان میں نئے انداز متعارف کروائے۔ بابر چونکہ پانی پت پہلے پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے سے جنگی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے پانی پت شہر کو اپنی فوج کے ایک حصے کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، دوسرے حصے کی حفاظت کے لیے خندقیں کھودیں اور کٹے ہوئے درختوں کے ساتھ خاردار جھاڑیاں بچھوا دیں، اور سامنے کی طرف سینکڑوں بیل اور گھوڑا گاڑیوں کو آپس میں سوکھی کھال کے رسوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر اس طرح کھڑا کیا کہ راستہ بالکل بند نہ ہو، بلکہ چند گاڑیوں کے بیچوں بیچ میں خالی جگہ رکھی تھی، اور وہاں بندوقچیوں اور توپچیوں کے لیے سینے کی بلندی تک مٹی کے پشتے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس کے ساتھ یہ خیال بھی رکھا گیا تھا کہ اگر مناسب موقع ہاتھ لگے تو گھڑ سواروں کے نکلنے کی گنجائش باقی رہے۔ اس انتظام کے پیچھے بابر نے اپنی فوج کو قدیم تیموری طرز پر آراستہ کیا اور ازبک طرز کے ایسے دستوں کو شامل کیا جو آسانی سے اپنی جگہ بدل سکیں۔ دوسری جانب ابراہیم لودھی کی بڑی فوج تھی جس کی تعداد 1,00,000 سے زائد بتائی جاتی ہے، جس میں 2,000 ہاتھی بھی تھے جو کہ اگر اپنی جگہ سے نہ ہلتے تو وہ اپنے آپ میں ایک دیوار ثابت ہو سکتے تھے۔ بابر کی خواہش تھی کہ وہ ابراہیم لودھی کو حملے کے لیے مجبور کریں، کیونکہ تاخیر کی صورت میں پیچیدگیوں میں اضافے اور فوج کی حوصلہ شکنی کا خدشہ تھا۔ بہرحال فوج پوری قوت سے حملہ آور ہوئی، لیکن سامنے کی صف کو تنگ دیکھ کر اس میں ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، اور جب وہ ایک دم سے حملہ آور ہوئی تو فوج کی ترتیب بگڑ گئی اور لشکر کا مرکزی حصہ ایک بے ترتیب ہجوم میں تبدیل ہو گیا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر نے ایک طرف تو اپنے سبک رفتار دستوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کو بائیں دائیں اور یہاں تک کہ پیچھے سے گھیر لیں، اور دوسری طرف توپچیوں کو حکم دیا کہ وہ گولے برسانا شروع کریں۔ اس کی وجہ سے فوج نرغے میں آ گئی اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک غیر منظم ہجوم کی شکل اختیار کر گئی، اور سب کے سب موت کا پیغام لیے آنے والے توپ کے گولوں کی زد پر تھے۔ ابراہیم لودھی کے ہاتھی، جو اس کے لیے بڑا جنگی حربہ تھے، وہ توپ کے گولوں کے عادی نہیں تھے، اور ان میں افراتفری پھیل گئی اور وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے ابراہیم لودھی کے پیادہ فوجی بھی مارے گئے۔ ابراہیم لودھی کی فوج
ظہیر الدین محمد بابر فوج سے 10 گنا بڑی تھی۔ بابر نے اگرچہ اس جنگ سے دلی کی حکومت تو حاصل کر لی، لیکن اس کی سلطنت کو استحکام راجپوت رانا سانگا کے خلاف جنگ جیت کر حاصل ہوا۔ بابر کے مطابق یہ جنگ ان کی سخت ترین جنگ تھی، جس میں انہیں ایک ایسے جنگجو کا سامنا تھا جس نے اس سے قبل اپنی زندگی میں کوئی شکست نہیں دیکھی تھی۔ اگرچہ بابر کی فوج میں تعداد کے لحاظ سے اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے زیادہ تر اصل ازبک اور مغل جنگجو پانی پت کی جنگ کے بعد وطن واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ ان سب کو ہندوستان کی ہوا راس نہیں آ رہی تھی اور وہ یہاں کی گرمی سے شدید پریشان تھے۔ تاہم رانا سانگا کے حملے کی خبر سن کر بابر کے حمایتی رفتہ رفتہ جدا ہونے لگے اور اس کی فوج نصف رہ گئی، لیکن انہوں نے سیکری کے مقام پر تالاب کے ساتھ اپنی فوج کی صف بندی اسی طرز پر شروع کی جیسی پانی پت میں کی تھی۔ یہ جنگ سن 1527 میں کھانوا کے مقام پر لڑی گئی، لیکن اس میں شمشیر سے زیادہ بابر کی تقریر نے کام کیا۔ انہوں نے اس بابت اپنی ڈائری جو تزکو بابری کے نام سے شائع ہو چکی ہے میں تفصیل سے لکھا ہے، جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ فوج کا حوصلہ پست ہے کیونکہ سامنے ایک ناقابل شکست فوج ہے، تو بابر نے ایک جوشیلی تقریر کی جس کے نتیجے میں انہوں نے آخری دم تک لڑنے کی قسم کھائی، اور تیسرے دن غروب آفتاب کے وقت بابر کو ایسی فتح نصیب ہوئی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے لکھا، فوج میں دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بد دلی پھیل گئی تھی، اس لیے میں نے پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے تقریر کی، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مجھ سے تم لوگ اللہ کے نام پر قسم کھاؤ کہ موت کو سامنے رکھ کر منہ نہیں موڑو گے، اور جب تک جان باقی ہے لڑائی جاری رکھو گے۔ پانی پت کی جنگ میں پہلی بار بارودی توپوں کا استعمال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تقریر کا بہت اثر ہوا، اس سے فوج میں جوش بھر گیا، لڑائی جم کر ہوئی اور آخر میری فتح ہوئی۔ یہ فتح 1527 میں ہوئی۔ بابر کے حالات زندگی۔ ظہیر الدین بابر کی پیدائش 14 فروری 1483 اندجان فرغانہ میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ مرزا وادی فرغانہ کے حاکم اور چغتائی ترک اور تیمور کے خاندان سے تھے، اور والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھیں۔ ان کی والدہ پیار سے انہیں بابر کہا کرتی تھیں، جس کا مطلب شیر ہے۔ بابر نامہ جو بابر کی تحریر کردہ کتاب ہے، اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی شادی ان کی چچا زاد عائشہ سے ہوئی تھی، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو 40 دن بھی زندہ نہ رہ سکی، لیکن بابر کو ان کی اپنی بیگم سے کوئی الفت نہ تھی۔ بابر کو سب سے محبوب ماہم بیگم تھیں،
جن کے ہاں ہمایوں پیدا ہوئے اور بعد میں انہوں نے سلطنت سنبھالی، جبکہ گل بدن بیگم اور ہندال و عسکری اور کامران دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے تھے۔ بابر ابھی 11 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد ایک حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ اس طرح ان کو کم عمری میں ہی سلطنت سنبھالنا پڑی۔ اس کے بعد وہ سمرقند فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنوں کی دشمنی کی وجہ سے انہیں فرغنہ کی ریاست سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ بابر نامہ میں انہوں نے اپنی 12 ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، جتنے دن میں تاشقند میں رہا اتنے دن میں نے بے حد تنگی اور مصیبت اٹھائی، نہ ملک قبضے میں تھا اور نہ اس کے ملنے کی امید تھی۔ نوکر سب چھوڑ کر چلے گئے، جو لوگ ساتھ تھے وہ مفلسی کی وجہ سے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ ظہیر الدین بابر اپنے بڑے بیٹے اور ولی عہد ہمایوں کی بیماری پر اتنے پریشان ہوئے کہ خود بستر سے جا لگے، مگر بابر نے ایک جنگجو کی حیثیت سے کبھی ہار نہیں مانی اور طویل جد و جہد کے بعد 1504 میں بلخ اور کابل فتح کیا اور 1511 میں قندھار کا علاقہ فتح کیا۔ کابل، قندھار، غزنی اور دیگر علاقوں کی فتوحات کے بعد بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ پہلے انہوں نے یہاں پر 4 چھوٹے چھوٹے حملے کیے جن کا مقصد وہاں کے حالات جاننا تھا۔ اس وقت وہاں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ اسی جنگ کے بعد مغل سلطنت کا آغاز ہوا۔ بابر کی ذہانت اور تعلیم کے حوالے سے مشہور مورخ مارگریٹ میک ملن اپنی ایک سیریز تاریخ کی گمشدہ شخصیات کی تلاش میں لکھتی ہیں کہ بابر 2 عظیم فاتحوں چنگیز خان اور تیمور کی اولاد تھے۔ بابر واقعی ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت تھے اور میرے خیال سے وہ اب بھی دلچسپ ہیں۔ ان کی فتوحات اور دیگر چیزوں کے علاوہ بھی ان میں جو منفرد چیز تھی وہ یہ کہ انہوں نے ایک ڈائری بابر نامہ لکھی تھی۔ مزید آگے کہتی ہیں کہ ڈائری یعنی بابر نامہ میں انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر حوادث کا ذکر کیا ہے، جو نایاب بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں حکمران اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے۔ میں پچھلی 2 صدیوں سے پہلے کسی اور طاقتور حکمران یا بادشاہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس نے اپنی سوانح لکھی ہو۔ بہرحال بابر ہمایوں کی بیماری پر بہت افسردہ ہوئے۔ ان کی بیٹی گل بدن بیگم بانو کی تصنیف ہمایوں نامہ کے مطابق انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے اور ولی عہد ہمایوں کے بدلے اپنی جان کا سودا کر لیا۔ چنانچہ ہمایوں صحت یاب ہونے لگے اور بابر بستر سے لگنے لگے۔ کوئی 40 دن کے بعد بابر نے 26 دسمبر 1523 کو اس دنیا کو الوداع کہا، جو تاریخ عالم کے عظیم ترین جنگجوؤں میں سے ایک کا الوداع تھا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں
تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ہسٹوریکل ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔